سورہ فاتحہ کی گزارش ہے ذاکر اہل بیت جناب سید ضمیر اختر نقوی صاحب اور تمام ارواح مومن و مومنات کی صالح ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين ورحمة للعالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرض وحجته على العالمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين۔ دعاء توسل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبد اللہ یا حسین ابن علی، ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ حج ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن کا 104واں سورہ تھا اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 22واں سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 50 کو آج کی مجلس کے موضوع کے لیے تلاوت کیا گیا۔ سلسلہ مجالس کی چھٹی گفتگو ہے اور ارشاد اقدس الہی ہے کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان عمل صالح ہیں، لهم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، فقط رزق نہیں ہے بلکہ پاکیزہ کریم رزق ہے ان کے لیے۔
خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں عزاداری اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کو بطور رزق رکھا ہے. رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے. ہر وہ شے رزق ہے کہ جو کمال کا ذریعہ بن جائے. یہ رزق کریم کی ڈیفینیشن ہے. ہر وہ شے کہ جو کمال معنوی کا ذریعہ بن جائے وہ رزق کریم ہے. آپ کا لباس اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. روز اول شیر مادر بھی رزق ہے. کانوں سے سننے کی صلاحیت، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت، دماغ سے سوچنے کی صلاحیت، یہ سب رزق ہے. حتیٰ شہادت کے لیے بھی دعاؤں میں رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَارْزُقْنِي أَشْرَفَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِكَ، کہ پروردگار تو مجھے بہترین موت عطا فرما دے تیری راہ میں بطور رزق. تو اگر رزق کا مطلب فقط کھانا پینا ہے تو جب راہ خدا میں کوئی قتل ہی ہو جائے تو پھر کیا کھانا پینا؟ یعنی رزق فقط خوردن و نوشیدن نیست. ہر وہ سعادت جو انسان کو کمال تک پہنچا دے وہ رزق ہے. لہٰذا شہادت سے رزق بند نہیں ہوتا. غور فرمائیے گا، شہادت سے رزق بند نہیں ہوتا، رزق کی کیفیت بدل جاتی ہے. اب وہ کھانے پینے اور سونے اٹھنے جاگنے وہ غذا و طعام سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے رزق میں شہادت مل چکی ہوتی ہے. وہ محتاج نہیں رہتا ان مادیات کا. اب رزق معنوی اس کا مقدر ہو جاتا ہے. جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. اور کیجئے گا، ہر شہید اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہے. فرق شہیدوں میں اور شہیدوں کے سردار میں یہ ہے کہ شہید اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہے، سید الشہداء باذن خدا رزق تقسیم کر رہے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا علی محمد وعلی محمد صلوات اللہم اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. محمد وعلی محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر شہید زندہ ہے، خبردار مردہ نہ کہیے. سید الشہداء باذن پروردگار زندگی بانٹنے والے ہیں. اور سید الشہداء یہ جو رزق بانٹنے والے ہیں اور جو زندگی بانٹنے والے باذن پروردگار، یہ بھی فقط وہی رزق کھانے پینے کی حد تک نہیں بانٹنے والے. خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزاداری ہمیں امام حسین سے بطور رزق مل رہی ہے، اس لیے کہ کمال و رزق کا ذریعہ ہمارے. اگر کمال و رزق کا ذریعہ نہ ہوتی ہے عزاداری تو فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ روایات میں نہیں کیا؟ اور اپنے پروں کو مس کر کے جب واپس جاتے ہیں تو آسمان کی مخلوقات سوال کرتی ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہ ہم نے تو آسمانوں میں بھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت خاص رزق ہے کہ جو عزائے امام حسین علیہ السلام میں تقسیم ہو رہا ہے. واہ بھائی واہ. اور عزائے حسین علیہ السلام کا مقصد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت کہ جو اللہ نے وحی نازل کی تھی کہ اے موسیٰ، میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 باتوں کی وجہ سے باقی تمام امتوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور پھر اس میں نماز ہے، حج ہے، قرآن ہے، علم ہے، نماز جماعت ہے، جمعہ ہے، اور پھر فرمایا عاشورہ. اور عاشورہ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ عمل عاشورہ، پروردگار عاشورہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، عاشورہ یہ ہے کہ رولانا، رونے جیسی شکل بنانا، مرثیہ پڑھنا، تعزیہ یعنی عزا، اور امام حسین علیہ السلام کے نام پر ان کی عزا پہ خرچ کرنا، یہ سب ہے عزاداری. یعنی اگر کہیں کچھ مومنین مل کر بیٹھ جائیں اور امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھیں خلوص کے ساتھ مرثیہ سنیں، یہ ہو گئی عزاداری. حدیث کے مطابق یہ ہو گئی عزاداری. اب میرا اپنا دل چاہے کہ میں اس میں کچھ اور اضافہ کروں تو یہ کروں تو وہ کروں تو یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو ویسا مقصد پورا نہیں ہوا، وہ آپ کے اپنے معاملات ہیں. امام حسین کی عزاداری ہو گئی. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی مقام سے وہ خوشبو بھی آنے لگی کہ فرشتے اپنے پروں کو مس کر کے چلے گئے آسمانوں پر، اور آسمان کی مخلوقات پوچھنے لگی کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، ایسی خوشبو تو ہم نے آسمانوں میں بھی نہیں سونگی. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جس طریقے سے عزا امام حسین علیہ السلام رزق ہے، اسی طریقے سے حب امیر المومنین رزق ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری محمد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. حب علی اور عزائے حسین سے بڑھ کے تو وہ رزق کریم ہے نہیں.
کیا کہنے سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ ہمارے کمال معنوی کا ذریعہ ہے. ذکر حیدر کرار بھی رزق ہے. واہ 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 واہ. اس لیے کہ ذکر سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. سورہ روم کی آیت نمبر 50 ہے کہ اللہ کی رحمت کے آثار پہ غور کرو. کیف یحیی الارض بعد موتها. اللہ کیسے مردہ زمین کے بعد اسے زندہ کر دیتا ہے. تو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اللہ نے ایک اپنی اور بار بار یہ قرآن میں مختلف حوالوں سے بیان کیا گیا. اور یہ خود آیت ایتھسٹ کو بہت اچھا جواب بھی ہے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہمارے مرنے کے بعد خدا میں کیسے زندہ کرے گا, دلیل کیا ہے اس کی. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ فلسفے وغیرہ ثابت کیجئے, ایک مرتبہ ہے کہ نہیں آپ سامنے زندہ مثال لے لیجئے کہ ہمیں مردہ ہو کے کیسے زندہ کرے گا. دیکھ لو مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے. جیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے ویسے مردہ انسان کو بھی زندہ کر لے گا. اب چونکہ وہ حیات موت تو ایک مستقل موضوع ہے 8-10 مجالس کے لیے, لیکن ہمیں فقط اشارہ کیا ہے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی اس گائے کا واقعہ بڑا مشہور ہے جس کے نام پر سورہ بقرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے بنی اسرائیل والے کہ وہ قتل کر دیا گیا کسی کو اور اس کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے تاکہ وہ بتلا سکے کس نے قتل کیا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو, اور گائے کو پھر انہوں نے سوال کیا بار بار کون سے رنگ کی ہو, کس طرح کی ہو. بہرحال اس کی تفصیل اپنے مقام پر, لیکن اس میں غور کیجئے گا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گائے ذبح ہو گئی یعنی مردہ ہو گئی, وہ جس پر اسے مس کیا جا رہا ہے اس گائے کے گوشت کو وہ بھی مردہ ہے. اللہ کی قدرت آپ ملاحظہ کیجئے, 2 مردے آپس میں ملے اور ایک زندہ ہو جائے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کی قدرت. اللہ نے کہا کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کریں گے. کر سکتے ہیں ہم, مردے کو مردے سے ملائیں زندہ کر دیں گے, کر سکتے ہیں. سورہ فاطر میں کہا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ, آیت نمبر 9 میں کہ دیکھو ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں, كَذَلِكَ النُّشُورُ, اسی طریقے سے تمہیں اٹھائیں گے. یاد رکھو ہم ایسے ہی تمہیں زندہ کر کے اٹھائیں گے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ, سورہ یاسین کی مشہور آیت نمبر 80 کہ وہ سبز درخت کے جو وجود میں ہی آیا تھا پانی کی وجہ سے, اللہ اس میں سے آنکھ کو نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو خیر یہ تو بات سے بات نکلتی چلی گئی. تو میں نے عرض کیا کہ جو رزق ہے وہ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے, رزق کریم مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. ذکر حیدر کرار. اللہ عز و جل سورہ روم ہی میں فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, ہم مردہ سے زندہ نکالتے ہیں, زندے سے مردہ نکالتے ہیں. اور اس کی تفسیر امام علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ مومن سے کافر نکال لیتا ہے اور کافر سے مومن نکال لیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال بھی سامنے, محمد ابن ابی بکر کی مثال بھی سامنے. ابھی اپنے اپنے نصیب کی باتیں کون کس کے لیے مثال لے لے وہ آپ کے اپنے اوپر ہے. لیکن اور مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے یہ نظام رکھا ہے. تو دیکھا ہم مردے سے زندہ نکالتے, زندے سے مردہ نکالتے ہیں. ذکر حیدر کرار کے صدقے میں کتنے ہی جو مردہ دل ہوتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے ہی جو حالت نفاق میں ہوتے ہیں ان کا نفاق اور بڑھ جاتا ہے. یہ تو اسی طریقے سے معاملہ. اور ہمارے لیے دیکھیں کسی رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو علی سے وفادار ہے وہ اپنا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو علی کی ولایت سے وفادار نہیں ہے منبر پر چاہے امامہ پہن کر آ جائے تب بھی وہ اپنا نہیں ہے. نعرہ حیدری محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہاں پر کسی رشتہ داری پرسنل معاملے کی بات ہی نہیں, یہاں تو بات ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اور میں اپنے دینی بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو خود بین المومنین حالات حاضرہ کے اعتبار سے جو کشیدگی ہو جاتی ہے کہ نہ کسی کے سر پر امامہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ حق ہی کہہ رہا ہوگا, نہ کسی کے سر پر ٹوپی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلو ہی کر رہا ہوگا. اور میرے مولائی بھائی بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ بھی نہ ٹوپی سے اندھی محبت کریں نہ امامے سے کھلی نفرت کریں.
دونوں لباسوں میں حق بھی ہے نہ حق بھی ہے. کیا کہنے فیصلہ لباس سے نہ کیجیے، فیصلہ نظریات سے کیجیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت کے آثار میں سے ہے کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس کی تعویل یہ ہے کہ امام کے ذکر سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. بس جیسے مردہ زمین کے لیے شرط ہے نا کہ وہ اتنی ظرفیت رکھتی ہو کم از کم کہ اپنے وجود میں بارش کے قطروں کو جذب کر سکے، ویسے ہی ذکر علی سے دل زندہ ہوں گے، اس شرط کے ساتھ کہ دل میں منافقت کی نجاست لے کے کوئی نہ بیٹھا. سبحان اللہ. دکھ درد کی نہیں کوئی حد یا علی مدد. نعرہ حیدری، یا صلوات اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. موجودہ حالات کے تناظر میں بھی اسے سماعت فرمائیے گا. مومنین اس وقت سختی میں ہے پاکستان میں بہت سے مقامات پر. دکھ درد کی نہیں کوئی حد یا علی مدد، حاسد کریں ہزار حسد یا علی مدد. نعرہ حیدری یا علی. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آل محمد وعجل فرجهم. یہ سب تمہید ہے آگے کے موضوع کے لے کے جو آپ کے سامنے اسکرین پر اعلان بھی ہوا ہے. ہمیں صحیح پر سمجھا دیا کہ دعا نمبر 23 پر آج گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ سن لیجئے گا. دکھ درد کی نہیں کوئی حد یا علی مدد، حاسد کریں ہزار حسد یا علی مدد. کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن. اب عقیدے کا اظہار کرنا کتنا سخت ہو گیا ہے. کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن، دنیا میرے لیے ہے لحد یا علی مدد. علی مدد. کیا کہنے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی. یا علی. دنیا میرے لیے ہے لحد یا علی مدد. اور انہی معاملات کی وجہ سے بہت سے مومنین جہاں جانوں کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے وہاں معیشت کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے. تو اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در، اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در، میری طلب ہے تیری رسد یا علی مدد. کیا بات. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشا علی. نعرے حیدری یا علی. یا علی. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. عجل فرجهم. کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن، دنیا میرے لیے ہے لحد یا علی مدد. اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در، میری طلب ہے تیری رسد یا علی مدد. سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی. سدرا پہ بھی پہنچ جائیے تو علی کے فضائل کی وہ اینڈ نہیں ہے وہاں پر. بے شک. پاپوش کہتے ہیں جوتیوں کو. علی کی جب حضور اپنی نالین پہن کے چلے گئے تھے تو کیا علی نہیں جائیں گے وہاں پر؟ کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی، تھک سا گیا شعور کا قد یا علی مدد. نعرہ حیدری یا علی. یا علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھک سا گیا شعور کا قد یا علی مدد. ایسا ازل سے عشق علی مل گیا مجھے، کہتا رہوں گا تاب ابد یا علی مدد. سبحان اللہ. کہتا رہوں گا تاب ابد. آخری مصرع کہنے لگا ہوں. کہتا رہوں گا تاب ابد یا علی مدد. گنتی کروں میں تیرے فضائل کی کس طرح، اے ہائے گنتی کروں میں تیرے فضائل کی کس طرح، تو ہے عظیم کم ہے عدد یا علی مدد. نعرہ حیدری یا علی. یا اللہ المومنین پہ باواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو رزق کا مفہوم واضح ہو گیا. فقط کھانا پینا نہیں ہے رزق. امیر المومنین کا ذکر رزق ہے، ان کا حب رزق ہے، ان کی ولایت رزق ہے، رزق کریم ہے. اس سے بڑا کوئی رزق نہیں ہے. اور ان کی ولایت کو نسلوں تک منتقل کرنا یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے. اور پھر یہ ایک اور رزق ہے کہ توفیق نصیب ہو جائے کہ اپنی نسلوں میں حب حیدر قرار منتقل کر سکے. تو ہر طرح کی سلامتی رزق. اور اسی رزق کے مفہوم کو جب آپ اتنا کشادہ کر دیتے ہیں کہ رزق میں فقط مادیات نہیں رہتے، معنویات بھی شامل ہو جاتے ہیں، دنیا اور آخرت سب شامل ہو جاتے ہیں رزق میں.
اس مفہوم کو اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں عافیت کے نام سے تعبیر کیا گیا. عافیت ایک لفظ لیکن بہت جامع لفظ ہے عافیت. اور صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 23 بھی دعا عافیت ہے جو آج ہمارا موضوع گفتگو ہے. یہ ساری تمہید تھی اس کے لیے کہ رزق کریم کے لیے دعاؤں میں معمولاً لفظ عافیت کا ہے جس میں جمیع ارزاق کریمانہ شامل ہو گئے, جس کے لیے روایت میں یوں بیان کیا گیا کہ کان من دعاء علیہ السلام اذا سأل اللہ العافیہ وشکرہ. امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا کو اس وقت پڑھا کرتے تھے کہ جب خدا سے عافیت طلب کرتے تھے اور عافیت کا شکر کرتے تھے, تب جا کر دعائیں صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 23 کو پڑھتے تھے مولا. یعنی عافیت کیا؟ عافیت یعنی دین و دنیا کا تمام خیر, سمپل. اب وہ جسم سے متعلق ہو وہ بھی عافیت, صحت و تندرستی, وہ روح سے متعلق ہو تب بھی عافیت جیسے سیرت و کردار, دنیا کی کامرانی چاہیے ہو یا آخرت کا فلاح چاہیے ہو, سب عافیت میں شامل ہے. اور چونکہ عافیت میں اتنی جامعیت ہے لہذا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عافیت سے ان کے لیے عافیت سے بڑھ کر کوئی اور دعا مرغوب ہی نہیں تھی. لہذا وارد یہ ہوا ہے کہ ما سأل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل اللہ العافیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسی شے انہوں نے طلب ہی نہیں کی اللہ سے کہ جو عافیت سے زیادہ محبوب تر ہو. سب سے زیادہ رسول اللہ نے عافیت کو طلب کیا, سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے, یعنی وہی رزق کریم. لہذا سعد ابن سعد کا بھی بیان ہے کہ میں ابو الحسن مولانا علی ابن رضا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے نام پر, امام رضا علیہ السلام کے نام پر بابا سے بلند صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. کوئی کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ طواف کر رہا تھا, کیا نصیب ہے اس محب کا کہ جو ولی اللہ کی محبت میں بیت اللہ کے گرد گھوم رہا ہو امام کے ساتھ. وہ کہتا ہے میں طواف کر رہا تھا مولا کے ساتھ, تو مولا طواف کے بعد رکن یمانی کے پاس تشریف لے گئے, فرفع یدہ الی سمائہ, اور امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا, اور مولا نے جب آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا تو پھر فرمایا کہ یا اللہ یا ولی العافیہ وخالق العافیہ. عافیت کا ترجمہ میں نے آپ سے عرض کر دیا, آپ اسے اس کانٹیکسٹ میں سنیں گے تو انشاءاللہ عربی ہی میں بڑا لطف محسوس کریں گے. عافیت یعنی دنیا اور آخرت کا ہر خیر, مادی ہو مانوی ہو, رزق کریم, سب اس میں شامل ہے. تو مولا یہ فرماتے تھے امام رضا علیہ السلام کے یا اللہ یا ولی العافیہ وخالق العافیہ ورازق العافیہ ومنعم بالعافیہ والمنان بالعافیہ والمتفضل بالعافیہ علی وعلی جمیع خلقک یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما صلی علی محمد وآل محمد وارزقنا العافیہ. اے اللہ, اے عافیت کے ولی, یعنی عافیت کے مولا, اے پروردگار تو سردار ہے, وخالق العافیہ بلکہ عافیت کو تو خلق کرنے والا ہے, ورازق العافیہ تو عافیت بطور رزق دینے والا ہے, والمنعم بالعافیہ اور تو عافیت کے ذریعے نعمتیں عطا کرتا ہے, والمنان بالعافیہ اور عافیت ہی کے ذریعے احسان کرتا ہے. امام کا کلام ہے, کوئی شاعر کی شاعری نہیں کہ اس کے پاس کوئی اور قافیہ نہیں تھا تو زبردستی یہی ریپیٹ ہو رہا ہے, یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. قادر الکلام امام کا کلام ہے, کلام الامام امام الکلام ہے. ایک ہی لفظ جب بار بار تکرار ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہے اس میں, اور وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا میں بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ عافیت کا لفظ جب تکرار ہو تو در حقیقت تکرار نہیں ہے, وہ ہر ایک مصداق کا بیان ہو رہا ہے. تو امام نے کہا کہ اے ولی العافیہ پروردگار تو خالق عافیت بھی ہے, تو رازق عافیت بھی ہے, تو عافیت کے ذریعے نعمتیں دیتا ہے, تو عافیت ہی کے ذریعے احسان کرتا ہے. والمتفضل بالعافیہ علیہ اور تو فضل کرتا ہے عافیت کے ذریعے مجھ پر, وعلی جمیع خلقک اپنی تمام مخلوقات پر, یا رحمان الدنیا والآخرہ اے دنیا اور آخرت کا رحمان, ورحیمہما اور دنیا اور آخرت کے رحیم, صلی علی محمد وآل محمد محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. دیکھیں دعائے عافیت میں امام رضا علیہ السلام نے درود بھیج کر یہ سمجھایا کہ ہر نعمت جب ان کی محبت کے ساتھ ہے تب عافیت ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ دولت کی کثرت ہو اور آل محمد کی محبت نہ ہو تو یہ عیش و عشرت تو ہو سکتی ہے لیکن عافیت نہیں ہو سکتی.
سبحان اللہ. تو نعمت اگر ان کی محبت ولایت کے ساتھ ہے تب جا کر وہ عافیت ہے. بلکہ درود کی برکت تو ایسی ہے کہ بظاہر آنے والی زندگیوں میں تو جو تلخیاں ہیں نا وہ بھی شیرینی میں بدل جاتی ہیں. اتنی تلخ ہے شیرین ہو جاتی، اس کا کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے. انسان کو کبھی صبر آ جاتا ہے، کبھی وہ اپنے مقام اور رتبے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار اسی مصیبت کے ذریعے سے جو میں صبر کر رہا ہوں تو مجھے امام حسین علیہ السلام کے اور مزید قریب کر دے. شہد کی مکھی کیا پیغام دیتی ہے؟ دیکھیں کتاب خزینۃ الجواہر اور لمعۃ الانوار میں ایک لطیف روایت ہے. سرکار ختمی مرتبت اور مولا علی علیہ السلام دونوں کے نام پر ایک مل کے صلوات دیجیے گا. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. وہ ایک نخلستان سے گزر رہے تھے، پانی بھی تھا وہاں پر، درخت بھی تھے، تو شہد کی مکھی آئیں حضور کے پاس اور مولا علی کے پاس. شہد کی مکھی آ گئی اور طواف کرنے لگی رسول اللہ کا مولا علی کا، اور کہنے لگی اپنی زبان میں. جب سلیمان نبی گفتگو کرتے ہیں حیوانات سے، جانوروں سے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے ہیں؟ اور علی نفس رسول علی ابن ابی طالب. تو وہ شہد کی مکھیاں بات کرنے لگی کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ آپ ہمارے مہمان بنے. سبحان اللہ. شہد کی مکھیاں کہہ رہی ہیں مولا علی سے اور رسول اللہ سے آپ ہمارے مہمان بنے، اور وہ رسول اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ مولا علی کو بھیجیں ہمارے پاس. تو جو ہم نے پھولوں سے رس حاصل کیا ہے وہ اس سے جو شہد بنائے وہ شہد مولا علی لے کر آئے آپ کے پاس، اور جو شہد ہم نے بنایا ہے وہ آپ اور مولا علی اسے کھائیں. اچھا مہمان کی دعوت کو قبول کر لینا یہ بھی خود آداب اسلامی میں سے، بشرطیہ کہ اس نے تکلفاً نہ کہو حقیقتاً کہو، تو قبول کر لینا چاہیے. اب اگر کوئی ویسا میزبان ہو کہ مہمان پہنچے تو وہ یہ کہے کہ آپ کھا کر آئے ہیں یا جا کر کھائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر مہمان نے دل سے، یعنی میزبان نے بلایا، قبول کر لینا چاہیے. اور دعوت دینی ہی اس وقت چاہیے کہ جب آپ دل سے دے رہے ہیں. زبان پر ہو کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، اور دل میں ہو کہ ارے بھائی غیرت کب جائے گا واپس، اس سے بہتر ہے خاموش رہے. پھر تو شہد کی مکھیوں نے آ کر کہا کہ آپ مولا علی کو بھیجیے تاکہ وہ وہاں سے شہد لے کر آئیں. تو رسول اللہ نے ایک بات پوچھی، کہا کہ جب تم کسی پھول سے رس کو حاصل کرتی ہو تو وہ تو کڑوا ہوتا ہے، پھولوں کا رس تو تلخ ہے نا، لیکن جب وہ شہد بنتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. تو میٹھا کیسے ہو جاتا ہے وہ؟ اللہ اکبر. شہد کی مکھیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم اس سے شہد حاصل کرتی ہیں تو وہ تلخ ہوتا ہے. اللہ کی وحی آتی ہے کہ ہم آپ پر اور آپ کی آل پر 3 مرتبہ درود بھیجیں. آپ پر درود بھیجتے ہیں، وہ شہد کی جو تلخی ہے رس کی، وہ شہد کی مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد والے محمد وعجل فرجہ. تو درود کی برکت ہے نا یہ، کہ جو تلخی تھی وہ شیرینی میں تبدیل ہو گئی، کڑوا رس میٹھا شہد بن گیا. تو یہ ایک علامت ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی اگر کوئی تلخیاں ہیں، درود بھیجتے جائیے، انشاءاللہ درود کی برکت سے وہ تلخی تھی شیرینی میں بدل جائے گی. اچھا شہد کی مکھی تو سلوات پڑھ کر اپنے کڑوے رس کو میٹھا کر لیتی ہے. پتہ نہیں ہم میں سے بعض مومن بھائی کیوں وہ تلخیوں کو دور ہی نہیں کر پاتے آپس میں. جتنا بھی درود بھیجتے رہے آپس میں تلخی پھر بھی رہتی ہے. یقین جانیے ہمارے، اب میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، پھر بات سے بات نکلتی جاتی ہے. 80% گھر کے ڈومیسٹک ایشوز بھی اور آپس کے کمیونٹی ایشوز بھی حل ہو سکتے ہیں فقط مولا علی کی ایک حدیث پر عمل کر لیں، لا تغضب انت الغضبان. دیکھو جب غصے کے عالم میں ہونا تب فیصلہ نہ لینا. ایک حدیث، کیا بات ہے. نہج البلاغہ ہی میں فرمایا کہ طوبی، خوشخبری اور سعادت ہے اس شخص کے لیے. غصے میں خاموش رہیں، گھر کے معاملات میں بھی بالخصوص، اور یہ مرد پر زیادہ ضروری ہے. دیکھیں خواتین کے لیے ہم نے ایک آج کل کلپ بن جاتے ہیں اور پھر کلپ بہت زیادہ وائرل بھی ہو جاتے ہیں، تو خواتین کے کام کاج کے لیے کلپ بنا تھا، اور وہ بہت زیادہ مومنین، اصل میں تو مومنات کے بجائے مومنین نے زیادہ دیکھا اسے.
اور اپنے گھر میں مومنات کو دکھلایا کہ دیکھو مولانا نے بتلایا کہ گھر کا کام کرنے کا کتنا ثواب ہے. تو مومنات نے فیس بک پر اس بات کا اظہار کیا اور ویسے بھی ای میل اور میسیجز کے ذریعے سے کہ مولانا آپ نے ہمارے کام کاج کے لیے تو کلپ بنا لی ہے, کچھ گھر والوں کے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی تو کچھ کہیے. اور مسقط سے بھی چونکہ میسیجز آئے تھے, لہذا میں مسقط کے پلیٹ فارم سے بات کہہ رہا ہوں کہ مومنہ کے لیے گھر کا کام کاج کرنا, وہ میں نے اس کلپ میں پورا بیان بھی کر دیا تھا, اچھی طریقے سے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں. گھر کے مرد کے لیے جو سب سے زیادہ اہم ہے, اخلاق تو اچھا رکھو. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو کے بھڑک جانا. جیسے گھر میں اللہ نے آپ کو گھر کے امور کا نگران بنایا ہے, فرعون نہیں بنایا نعوذ باللہ. بعض معذرت میں لفظ اس لیے استعمال کرنے پر مجبور ہوں کہ بعض گھروں میں ہوتی ہے فرعونیت. تو یہ جو خاموش رہنا, غصے کے عالم میں چپ ہو جاؤ, یہ عورت سے زیادہ مرد کے لیے ہے, کیونکہ معمولاً عورت خاموش ہو جائے گی, لیکن مرد اس وقت تک اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا جب تک کہ 4-5 آگے پیچھے باتوں کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اور گھر کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا سابق اور لاحق کے ساتھ نہ ملا دے. اس صحیح طریقہ نہیں. مولا علی نے نہج البلاغہ, سبحان اللہ, امیر بیان, کہتے تو بخوشخبری اور سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من لسانہ. اس سے اچھا کلام ممکن نہیں تھا. مولا نے کہا کہ خوشخبری اور سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے مال میں سے اضافی ہو اس کو چھوڑ دے, انفاق کر دے, اور جو زبان پر اضافی ہو اسے نہ چھوڑے, روک لے. مال کا اضافی چھوڑ دو, زبان کا اضافی روک لو. سبحان اللہ. معمولاً برس کرتے ہیں, مال کا اضافی بھی روک کے رکھتے ہیں, اور جو زبان کا اضافی ہے اسے روکنے کے بجائے وہی اصل میں کہتے ہیں پہلے. اچھی بات نہیں کہہ سکتے, خاموش ہو جاؤ, کم سے کم خاموش رہے تو روک لو. مولانا نے کہا خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جو اپنے مال کا اضافی انفاق کر دے اور جو اپنے زبان کا اضافی روک لے. اب کہتے ہیں اب تو خیریت پوچھنے کا بھی زمانہ نہیں رہا, کسی کو آن لائن دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ سب خیریت ہے. اب تو یہ انداز بھی بدل گئے. تو بہرحال ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے, یہ ساری بات جہاں سے نکلی کہ شہد کی مکھی محمد اور آل محمد پر درود بھیج کر اپنے رس کی تلخی کو شیرینی میں بدل دیتی. ہم بھی درود بھیجتے ہیں اپنی زندگیوں میں تلخیوں کو مٹائیے, خاص طور پر گھر والوں سے ادب احترام کے ساتھ پیش آئیے. اور یہ ساری بات درود سے شروع ہوئی تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے دعائے عافیت میں درود بھیجا, لہٰذا امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہر نعمت اس وقت تمہارے لیے عافیت ہے جب ہماری محبت کے ساتھ ہے, ہم پر درود کے ساتھ ہے. صحیفہ سجادیہ کی بھی جو دعائے عافیت ہے جس کے چند فراز آج ہم پڑھیں گے, وہ تو شروع ہی محمد اور آل محمد پر درود سے ہوتی ہے. صحیفہ سجادیہ کی دعائے عافیت, دعا نمبر 23, وہ درود ہی سے شروع ہوتی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ والبسنی عافیتک. یہ صحیفہ سجادیہ کی دعا. میں مولا رضا علیہ السلام کی دعا کا آخری جملہ رہ گیا, مکمل کر دوں پھر آتا ہوں صحیفہ سجادیہ کی دعا پر, کہ مولا نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ یا رحمان الدنیا ورحیم والآخرہ ورحیمہما صلی علی محمد وآلہ ورزقنا العافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ وشکر العافیہ فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ. امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار تو مجھے بطور رزق عافیت عطا کر اور عافیت میں دوام عطا کر اور پوری عافیت عطا کر اور عافیت کے شکر کی توفیق عطا کر اس دنیا میں آخرت میں, اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اچھا, جو صحیفہ سجادیہ کی دعائے عافیت ہے اس میں عافیت مانگی گئی, اس کے بعد حج اور عمرے اور زیارت قبر رسول اور زیارت قبور ائمہ کی دعا بھی مانگی گئی ہے, ہم عرض کریں گے بھی آپ سے. تو دیکھیں اس کا مطلب عافیت کا بڑا گہرا تعلق ہے حج اور عمرے اور زیارت رسول اللہ اور زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ. یعنی اپنی زبان کو بہتر کریں گے, اخلاق کو اچھا کریں گے, خدا سے عافیت طلب کریں گے. عافیت اس لیے مانگی جا رہی ہے حج و زیارات سے پہلے کہ بہت سے امور اس وقت انجام پا سکتے ہیں کہ جب صحت و سلامتی بھی ہو, ایک حد تک وسعت مال بھی ہو, تو یہ سب چیزیں ایک لفظ عافیت میں رزق کریم کے طور پر جمع ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد حج اور عمرہ کی دعا اور زیارت رسول اور زیارت آل رسول کی دعا امام نے مانگی صحیفہ سجادیہ میں. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آغاز ہے درود سے, اور ہم دعا کے متن کا آغاز کر رہے ہیں. مولا زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں دعا نمبر 23, اللہم صلی علی محمد وآلہ, اے پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما.
آپ بھی پھر ایک مرتبہ بابا سے بولیں صلوات دیجیے گا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور مولانا نے کہا والبسنی عافیتک، اور تو مجھے عافیت کا لباس پہنا دے، وجللنی عافیتک، غور کیجیے گا آپ لطف محسوس کریں، اور اپنی عافیت کی ردا مجھے اڑا دے، یعنی مکمل اپنی عافیت میں مجھے ڈھانپ لے. وحسننی بعافیتک، اور اپنی عافیت کے ذریعے میری حفاظت بھی فرما دے. واکرمنی بعافیتک، اور اپنی عافیت کے ذریعے سے مجھے عزت و وقار بھی عطا کر دے. واغننی بعافیتک، اور اپنی عافیت کے ذریعے سے مجھے ما سوی اللہ سے بے نیاز بھی کر دے. یہ سب عافیت ہے. وتصدق علی بعافیتک، اور اپنی عافیت کی بھیک میری جھولی میں ڈال دے. یہ تصدق اسی صدقے سے جب اللہ ہی عطا کرے گا، کوئی عافیت کی بھیک مجھے عطا کر دے. وہب لی عافیتک، اور اپنی عافیت کا تحفہ مجھے عطا کر دے. وافرشنی عافیتک، اور اپنی عافیت کو میرا اوڑھنا بچھونا بنا دے. پھر عرض کروں گا، امام زین العابدین علیہ السلام کا کلام ہے. شاعر، میں بار بار شاعر کی مثال کیوں دیتا ہوں یا خطیب کی مثال کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہوتی ہے، بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہے ہیں، ایک ہی لفظ دہرا رہے ہیں، ایک ہی لفظ دہرا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لغات نہیں ہے، ہمارا ووکیبلری نہیں ہے ہمارے پاس. شاعر کے پاس قافیہ نہیں مل رہا کہ نظم کو کیسے ٹھیک کرے. امام کے ساتھ یہ کیا یہ معاملہ ہے کہ بار بار عافیت تک عافیت تک عافیت تک؟ ایسا نہیں. امام کے کلام کی مثال شبیہ ہے سورہ رحمان کی اس آیت کی، فبی ای آلاء ربکما تکذبان. سبحان اللہ. 31 ٹائم ایک سورے میں ریپیٹ ہو رہا ہے، ہر 2 آیات بعد فبی ای آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فبی ای آلاء، ارے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبی ای آلاء ربکما تکذبان. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فبی ای آلاء ربکما تکذبان. میں آپ سے اگر خطابت میں یہ کہوں کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ صحیح میں سجادیہ ہے، اور آپ غور کر رہے ہیں نا، اور آج ہم دعا نمبر 23 پڑھیں گے آپ کے سامنے، اور آپ غور کر رہے ہیں نا، اور دعا نمبر 23 دعا عافیت ہے، اور آپ غور کر رہے ہیں نا، اور عافیت رزق کریم ہے، اور آپ غور کر رہے ہیں نا. آپ کہیں گے پتہ نہیں، یا تو خطیب تو میں ویسے ہوں بھی نہیں، اپنے آپ کو کوئی بڑا خطیب مانتا بھی نہیں، لیکن مولانا نے جو کرم کیا ہوا ہے، کچھ تھوڑے بہت الفاظ دیے میں تو بول دیتا ہوں. تو آپ یہ کہیں گے یار یہ مولانا کے پتہ نہیں خطابت میں اور یا تو کوئی میٹر نہیں ہے تو بار بار ایک ہی لفظ دہرائے جا رہے ہیں، یا آگے الفاظ میں روانی نہیں ہے تو سہارا لینے کے لیے بیچ میں گیپ فلر جسے کہتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، توجہ، آپ غور کر رہے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں. میں اگر 10 مرتبہ بھی یہ جملہ کہوں نا تو آپ کو میرے کلام میں نقص محسوس ہوگا. یہ فرق ہے مخلوق کے کلام میں اور خالق کے کلام میں. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مخلوق کا کلام اگر ایک ہی جملہ بار بار دہراؤ تو نقص پیدا ہو جائے. خالق کا کلام وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرائے اسی میں کمال پیدا ہو جائے. اور چونکہ ائمہ علیہ السلام مظہر صفات خداوندی ہیں، لہذا امام علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جللنی عافیتک، اور وحسننی بعافیتک، واکرمنی بعافیتک. اور امام علیہ السلام جیسا یعنی ایک کے بعد ایک، وہب لی عافیتک، مجھے عافیت کا تحفہ عطا فرما دے. وافرشنی عافیتک، مجھے عافیت کا اوڑھنا بچھونا میرا بنا دے. ایک کے بعد عافیتک عافیتک عافیتک. یہ کیا ہے؟ اسی میں کمال ہے. برا نہیں محسوس ہو رہا بلکہ حسن محسوس ہو رہا ہے. عافیت کی بھیک میری جھولی میں ڈال دے، اور عافیت مجھے تحفے میں عطا فرما دے. وافرشنی عافیتک، اور عافیت کو میرا اوڑھنا بچھونا بنا دے. واصلح لی عافیتک، اور عافیت ہی کے ذریعے میری دنیا اور آخرت کو ٹھیک کر دے. امام نے دعا مانگی. ولا تفرق بینی و بین عافیتک فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں میری اور اپنی عافیت کے درمیان جدائی نہ ڈال دینا. سبحان اللہ. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تکرار اصل میں نہیں، یہ 10 دعائیں امام نے مانگی ہیں، 10 جملے کا ہے، اور ہر دعا میں عافیت کا ایک نیا مصداق بیان فرمایا امام نے. یعنی ترتیب اس طرح سے میں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو ایک خلاصہ مل جائے. پہلے جملے میں جسمانی صحت کی بات کی، دوسرے جملے میں ذلت و رسوائی سے بچنے کی بات کی، تیسرے مقام پر دشمن سے بچاؤ کی بات کی، چوتھے حصے میں عیوب اور رذائل سے علیحدگی کی دعا مانگی، پانچویں دعا میں فقر اور احتیاج سے دوری طلب فرمائی، چھٹے فقرے میں
عزت نفس مانگی، 7ویں فراز میں بے نیازی مانگی، 8ویں مرحلے میں بے خوفی مانگی، 9ویں دعا میں دنیا اور آخرت کے امور کی اصلاح مانگی، اور 10ویں جملے میں یہ فرما دیا کہ پروردگار دنیا اور آخرت میں میرے اور عافیت کے درمیان جدائی نہ ڈال دینا۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی، نعرے حیدری علی محمد صلوات اللہم اللہ صلی علی محمد وعلی آلہ۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو عافیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، یہ دعا بھی تقریباً 1.25 صفحے کی دعا ہے۔ اب تک ہم نے یہی کوشش کی ہے اس اشرے میں کہ صحیفے سجادیہ کہ کوئی طولانی دعا میں نہ پڑھوں آپ کے سامنے، تاکہ کوئی عذر یہ باقی نہ رہے کہ او مولانا صاحب نے جو ہے 5 صفحے کی دعا بتائی، اب کب پڑھیں گے؟ جو دعا بتائی آدھے صفحے کی، 1 صفحے کی، 1.25 صفحے کی اب تک۔ پھر امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ، سبحان اللہ، پھر سے درود بھیج، 10 دعائیں بھیجنے کے بعد پھر پروردگار تو محمد اور آل محمد پھر سے درود بھیج، اور پھر وعافنی عافیتن کافیتن شافیتن عالیتن نامیہ، سبحان اللہ، تو مجھے ایسی عافیت عطا، عافیت کی قسمیں، تو مجھے ایسی عافیت عطا فرما دے جو کافی ہو، شافی ہو، عالی ہو اور ہمیشہ رہنے والی ہو، بلکہ ہمیشہ بڑھنے والی، نامیتن کا لفظ استعمال کیا، ہمیشہ بڑھنے والی ہو عافیت، یعنی عافیت کے بھی درجات ہیں، بڑھتی چلی جائے عافیت۔ وعافیتن تولد فی بدنی العافیہ، ایسی عافیت ہو کہ عافیت الدنیا والآخرہ، ایسی عافیت جو میرے جسم میں دنیا اور آخرت کی عافیت کو جنم دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ وَمْنُنْ عَلَيَّ بِالصِّحَّةِ وَالْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ، اور ان جملوں کو ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگیوں میں محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ عافیت ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے، ہر ایک کو عافیت چاہیے زندگی میں، کسی کو صحت چاہیے، کسی کو امن چاہیے، کسی کو مال و دولت کے معاملات میں، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو اولاد ہو چکی تو صحیح تربیت چاہیے، سب عافیت کا حصہ ہے۔ لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ آپ کسی مشکل میں ہو دعا عافیت کو پڑھیں۔ وَمْنُنْ عَلَيَّ بِالصِّحَّةِ وَالْأَمْنِ، پروردگار مجھ پر احسان فرما دے تو صحت عطا کر کے اور امن عطا کر کے، وَالسَّلَامَ فِي دِینِی وَبَدَنِی، اور مجھ پر احسان فرما کہ میرے دین کو سلامت رکھ اور میرے بدن کو صحت مند رکھ۔ یہ امن اور سلامتی کی جو امام نے دعا مانگی ہے، وہ سرور انبیاء کا بھی ارشاد ہے کہ نعمتان مغفورتان الامن والعافیہ، وہاں بھی عافیت کا لفظ ہے کہ 2 نعمتوں کا سب سے زیادہ کفران ہوتا ہے، یعنی احساس نہیں ہوتا 2 نعمتوں کا، ایک امن و امان اور دوسری عافیت، جب تک ہے احساس نہیں ہوتا، جب یہ چھنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کس نعمت میں رہ رہے تھے۔ اچھا، عافیت کے لیے اردو زبان میں ہمارے خیال میں کوئی اور متبادل بہتر ہے ہی نہیں، اس لیے عافیت کا لفظ ہی بار بار استعمال ہو رہا ہے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، اس لیے کہ عافیت کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے اردو میں۔ اگر اردو میں اسے سمجھانا ہے تو اس ڈیٹیل کو سمجھانا پڑے گا، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ سب عافیت میں شامل ہے۔ تو عافیت جب تک ہے محسوس نہیں ہوتا، امن و امان جب تک ہے احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی نعمت میں رہ رہے ہیں۔ جیسے دانت، ہم دن بھر سوچتے بھی نہ ہو کہ دانت کتنی بڑی نعمت ہے، نہیں احساس ہوتا، لیکن ایک دانت میں بھی جب درد ہوتا ہے نا تو دن گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ دانت کتنی بڑی نعمت تھی۔ قدر کیجئے نعمتوں کی، امن و امان کی، عافیت کی، اور ویسے بھی جو نعمتیں، یعنی ان نعمتوں کو بچوں کو بھی فوراً اتنی آسائشوں میں نہ ڈال دیجیے۔ اب یہ پھر ایک بالکل ایک مستقل موضوع ہے، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ سارے ذیلی موضوعات کم سے کم ایک ایک جملہ آتا رہے اس اشرے میں۔ بچوں کو فوراً ایک دم بہت ساری نعمتوں میں نہ ڈال دیجیے، یعنی آسائشوں میں، لگژریز میں، کہ انہیں احساس ہی نہ ہو کسی نعمت کا، کہ نعمت ملتی کیسے ہے، اس کی قدر کیسے کرنی ہے۔ نہ خود نا قدری کیجیے نعمت کی، نہ بچوں سے نا قدری کروائیے اور نا قدرہ بنائیے انہیں۔ کیا کہنے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز ایک لمٹ میں ہوتی ہے اچھی، نہ افراط اچھا نہ تفریط اچھی، صراط مستقیم الامر بین الامرین ہے۔
ایک مل کے سلوات بھیجے گا انشاءاللہ اچھی تربیت کے لیے اور ہمیں توفیق نصیب ہو سکے اس کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. افراد تفرید دونوں غلط ہیں. نہ بچے سے اتنا روک کے رکھیے کہ دن بھر وہ شور و بکا کرتا رہے اور اس کے دل میں ماں باپ کے لیے ایک خیال یہ تصور آ جائے کہ بس میں جب یہاں سے باہر نکلوں اور آزاد ہو جاؤں کہیں سے. اور نہ اتنا اسے اتنی لگژریز میں رکھیے کہ اس کے بعد وہ آپ کو فقط اے ٹی ایم کارڈ سمجھنے لگے. آپ بچے کے ماں باپ ہیں, اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہے اس کے لیے. کیا کہنے آ رہا سبحان اللہ. ماں باپ یقیناً بچے اللہ نے انہیں بچے کے رزق کا وسیلہ بنایا ہے, لیکن رزق رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے, عیاشی نہیں ہے, رزق فقط گیجٹس نہیں ہے, رزق فقط موبائل نہیں ہے, رزق اچھی تربیت ہے, رزق بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ بات کرنا, ان کے ساتھ لمحات کو شیئر کرنا ہے, یہ سب رزق ہے. ایک عارف ان کا جملہ ہے, ایک مشہور حدیث ہے کہ جو 40 دن کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے تو اللہ اس کے دل میں موجود حکمت کے چشموں کو زبان پر جاری کر دیتا ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں پر 40 دن کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 40 دن فقط مصلی پہ بیٹھا رہوں گا, دن میں روزہ رکھوں گا, راتوں میں عبادت کروں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا. یہ مطلب نہیں 40 دن کے لیے. اس 40 دن میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھوں گا, ان کا حق ادا کروں گا, صلہ رحمی کروں گا. اسلام کمپلیٹ دین ہے. ممنون علیہ بالصحہ. آگے بڑھتا ہوں, میں وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. پروردگار مجھ پر احسان فرما کہ مجھے صحت, امن, سلامتی عطا فرما دے اور میرے دین کی سلامتی. والبصیرہ فی قلبی, قلب کو بصیرت دے. والنفاذ فی اموری, مجھے اپنے, یہ بہت اہم دعا پھر آ رہی ہے, مجھے اپنے امور کو سنبھالنے کی صلاحیت دے دے. یعنی ورک مینجمنٹ. کبھی ہوتا ہے کاموں کے سرے آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے, امام دعا کریں پروردگار تو مجھے اپنے کاموں کو سنبھالنے کی صلاحیت. اور میں نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہم پہ قیاس نہ کیجیے گا. کل خوف خدا اور خشیت پروردگار کے حوالے سے میں فرق بتا چکا ہوں آپ کو. ہمارا جو خوف ہوتا ہے وہ گناہوں کی معصیت کی وجہ سے ہوتا ہے, امام کا خوف ہوتا ہے وہ علم پروردگار اور معرفت کامل پروردگار کی وجہ سے ان کے دل میں خشیت پروردگار ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے امام نے کہا پروردگار میرے امور کو تو مجھے سنبھالنے کی توفیق عطا کر دے. یہ بھی ایک عافیت ہے, ورک مینجمنٹ. والخشیہ لک, وہ خشیت کا لفظ آ گیا دعا میں کہ خشیت عطا فرما مجھے. صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 50 جس پہ کل بات ہو چکی ہے. والخوف منک, اور تیری معصیت کے خوف کو میرے دل میں ڈال دے. والقوہ علی ما امرتنی بہ من طاعتک, اور جو تو نے مجھے اوامر دیے ہیں اس میں اطاعت کی مجھے طاقت بھی دے دے میرے جسم میں. والاجتناب لما, اور یہ طاقت کا مطلب انہیں سمجھ میں آتا ہے جو بعد میں پھر آپ تو بزرگ نہیں, اب تو کتنے ادھیڑ عمر میں وہ بھی سجدے میں نہیں جا پاتے. جوانوں سے گزارش کروں گا کہ زندگی میں سجدے کر لیجئے قبل اس کے کہ جسم کی کیفیت وہ ہو جائے کہ آپ جھک نہ سکیں رب کی بارگاہ. ابھی کر لیجئے. خیر میں کسی نعوذ باللہ من ذالک, ست نعوذ باللہ, نہ کسی پہ کوئی ٹونٹ کر رہا ہوں نہ کسی بزرگ کی کوئی توہین کر رہا ہوں. بہرحال اللہ کیا جانتا ہے, مجھے بھی خود اس مرحلے سے گزرنا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جسم کے تقاضے ہیں نا خود. تو امام نے کہا کہ پروردگار تو مجھے اپنے اوامر کی طاقت عطا فرما دے. والاجتناب لما نہیتنی عنہ, میں معصیت کا اور معصیت سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے. پھر مولا آگے فرماتے ہیں اللہم ومن علی بالحج والعمرہ, جس کا میں نے ذکر کیا تھا. عافیت کے بعد امام نے فوراً جو دعا مانگی وہ حج اور عمرے کی دعا مانگی. وزیارت قبر رسولک صلواتک علیہ ورحمتک وبرکاتک علیہ وعلی آلہ, اور رسول اللہ کی قبر مطہر کی زیارت عطا فرما دے کہ درود و سلام ہو, رحمتیں ہو, برکتیں ہو ان پر, ان کی آل پر. یہ سب عافیت میں شامل ہے. وآل رسول علیہ السلام, اور آل رسول کی قبور کی زیارت عطا فرما ابدا ما ابقیتنی, جب تک کہ میں زندہ رہوں. فی عام ھذا وفی کل عام, ان حالات میں بھی اپنے دل میں دعا کرتے جائیے گا. اس سال بھی نصیب فرما, وفی کل عام, اور ہر سال نصیب فرما. روایات سے نابلد ہیں وہ افراد جو کہتے ہیں ہر سال کربلا کیوں جاتے ہو. انہوں نے روایت اہل بیت کو پڑھا نہیں. کہتے ہیں اسی کسی کنسٹرکٹیو کام میں پیسہ خرچ کر دو. کیا کہنا آپ کی اس ڈسٹرکٹیو ایڈوائس کا. کبھی بھی یاد رکھیے گا, کسی ایک نیکی کو چھڑوا کر کسی اور دوسری نیکی میں نہ لگوائیے.
کہنے آگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ایک تو وہ نیکی کر رہا ہے، اور معمولاً ہم نے دیکھا ہے کہ جو کربلا زیادہ جانے والے ہیں وہی مومنین کے لیے انفاق بھی زیادہ کرنے والے ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایسا اللہ. نہیں کہ جو کربلا نہیں جا رہا وہ زیادہ انفاق کر رہا ہے اور جو جا رہا ہے وہ کم کر رہا ہے. نہیں، وہ کربلا بھی جا رہا ہے، انفاق بھی کر رہا ہے. ایک نیکی کو چھڑوا کر دوسری نیکی میں نہ لگوائیے. لوگوں سے ان کے اسراف چھڑوائیے، عیاشی چھڑوائیے، اور پھر اللہ کے کاموں میں لگوائیے. وہ جو کہتے ہیں کہ قربانی کا بھی جب معاملہ آتا ہے تو سیڈو انٹلیکچوئلز وہ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی باقاعدہ حساب کتاب بھی آج کل آنا شروع ہو گئے کہ اگر پاکستان کی ایک گلی میں اتنے گھر ہیں اور اتنے بکرے اور اتنی گائیاں اور اتنے ملا کر اتنے کروڑ روپے بن جاتے ہیں، تو اگر سب پول ان کر لیں اور کسی غریب کی شادی کروا دیں اور کسی یتیم کی مدد کروا دیں تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ جناب علی، دین کو تماشا نہ بنائیے. اور جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے کاموں سے چھڑوا کر اگر آپ دوسرے کاموں میں لگوائیں گے تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ پھر وہ جو کیا ہم نے فقط یہ سمجھا ہوا ہے کہ قربانی کا مطلب ہے کہ قربانی کا گوشت بانٹ دیا اور اس گوشت بانٹنے کے بعد بس یہ ایک مقصد تھا اس کا. نہیں عزیزان گرامی، قربانی کا مقصد یہ تھا کہ آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جانور قربان کروں، کل حکم دے گا کہ جان قربان کروں تو جان بھی قربان کروں. کیا یہ فقط پول ان کرنے سے سمجھ میں آ جائے گا؟ دین کو تماشا نہ بنائے، جو دین ہے اسے اسی طرح سے رہنے دیں. تو مولانا نے کہا اس سال اور ہر سال مجھے حج عمرہ کی سعادت عطا فرما. تو جو میں بات کہنے لگا تھا وہ یہ کہ ایک صاحب نے اس پر تبصرہ یہ کیا کہ سارے قربانی کے جانوروں کی جو قیمت ہے اسے ایک پول ان کر کے یہ کر لیں 2 لاکھ روپے کا آئی فون موبائل لے کر یہ ٹویٹ کی گئی کہ قربانی کرنا جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ مثلا اسراف ہو رہا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کسی اچھے کام میں خرچ کر دیں. وہ 2 لاکھ کا آئی فون چھوڑو نا، پہلے قربانی کیوں چھوڑوا رہے ہو؟ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں سادگی لے کر آؤ نا. شادی کرنی ہے بچے کی تو 50 لاکھ میں شادی کرو گے، اس کو کم کرو نا، کیوں کربلا چھوڑواتے ہو؟ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری محمد صلوات صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعجل فرجہ. اپنے یورپ اور امریکہ اور کینیڈا کے لگژری ٹورز ختم کرو نا، وہ نہیں ختم کرنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ختم کرو. کسی بیوہ کی شادی، کسی بیوہ کے لیے کوئی اہتمام کرو، یا اس کی شادی کرواؤ، یا اس کے لیے کوئی چھت فراہم کرو، یتیم کے لیے اہتمام کرو. وہ نہیں کرنا. کربلا کیوں جا رہے ہو؟ مجلس میں کیوں خرچ کر رہے ہو؟ قربانی کیوں کر رہے ہو؟ افسوس. تو میں نے کیا کہ ایک موضوع شروع ہوتا ہے پھر وہ کم سے کم وہ 4-5 منٹ لے لیتا ہے، لیکن ہر موضوع کوشش کرتا ہوں کہ جو اہم ہے اور معاشرتی ضرورت ہے وہ بھی آتی رہے درمیان. مولانا نے کہا اس سال ہر سال مجھے حج عمرہ زیارت رسول آل رسول نصیب فرما، وجعل ذلک مقبولا مشکورا، اور اسے قبول اور پسندیدہ بھی قرار دے. زیارت پہ جانا اور ہے، پھر اس کا قبول بھی ہونا، اس کا اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہونا. مذکورا لدیک، جو سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے ایسی زیارت عطا فرما دے جو تیرے یہاں یاد رکھی جائے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. مذکورا لدیک. میں خالی اپنی کاؤنٹنگ نہ بڑھاؤں کہ میں اتنی مرتبہ کربلا چلا گیا، اتنی مرتبہ چلا گیا، اتنی مرتبہ 20 مرتبہ تو 25، بہت اچھی بات، کتنی بڑی سعادت ہے. اصل میری کاؤنٹنگ میں یاد رہے اس سے اہم، بلکہ اہم ہی یہ ہے کہ اللہ کے پاس یاد رہے، بے شک وہاں لکھی جائے مذکورا عندک، اور تیری بارگاہ میں ذخیرہ ہو جائے وہ زیارت. اور پھر وانتک بحمدک و شکرک و ذکرک و حسن ثناء علیک لسانی، اور میری زبان پر تو اپنا ذکر جاری فرما دے، تیری حمد، تیرا شکر، تیرا ذکر. واشرح لمراشد دینک قلبی، اور دین کے لیے میرے دل کی گرہوں کو کھول دے، میرے دل میں ایسے شکوک و شبہات نہ آئے دین کے لیے.
اور مجھے اور میری اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچا لے. اور پھر کہا وَمِن شَرِّ السَّامَّةِ وَالْحَامَّةِ وَالْعَامَّةِ وَاللَّامَّةِ, ہر زہریلے جانور اور ہر ہلاک کرنے والے حیوان اور نگاہ بد رکھنے والے انسان سے مجھے بچا لے. یہ بڑا عجیب ترتیب امام نے قائم فرمائی ہے. زہریلے جانور سے, ہلاک کرنے والے حیوان سے, اور نگاہ بد رکھنے والے انسان سے. وہ بھی زہریلے جانور ہی کی طرح ہوتا ہے, بس شکل انسانوں والی ہوتی ہے. وَمِن شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, ہر سرکش شیطان سے بچا لے. وَمِن شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيدٍ, ہر جابر حکمران سے محفوظ رکھ. پھر آگے فرمایا وَمِن شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ وَشَدِيدٍ, ہر کمزور اور طاقتور کے شر سے بچا لے. کمزور کا بھی کوئی شر ہو سکتا ہے, اس سے بھی بچا لے. وَمِن شَرِّ كُلِّ شَرِيفٍ وَوَضِيعٍ, اعلیٰ اور ادنا کے شر سے بچا لے. وَمِن شَرِّ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ, چھوٹے اور بڑے کے شر سے بچا لے. وَمِن شَرِّ كُلِّ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ, دور اور قریب کے شر سے بچا لے. وَمِن شَرِّ كُلِّ مَن نَصَبَ لِرَسُولِكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِ حَرْبًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہت اہم جملہ, بہت اہم موجودہ حالات میں. پروردگار ہر بغض رسول اور آل رسول رکھنے والے جن اور انس کے شر سے مجھے بچا لے. آمین. سبحان اللہ. بالخصوص موجودہ حالات کے تناظر میں مومنین کی سلامتی کے لیے, اور بالخصوص پاکستان اور کراچی کے مومنین اور دنیا جہاں کے مومنین, لیکن میں خاص مخصوص حالات میں بات کر رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں, ان مومنین کی سلامتی کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے, جہاں کہیں آپ اس مجلس کو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے اس کی ریکارڈنگ, 3 بار بآواز بلند درود کا ہدیہ بھیجیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پھر امام نے کہا انک علی صراط مستقیم, یقیناً تو ہی صراط مستقیم ہے اے رب. اب دعا کا آخری حصہ رہ گیا, جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں اور جا رہا ہوں منزل مصائب پر. اللہم صلی علی محمد وآلہ, اس آخری حصے کا آغاز بھی درود سے ہوا ہے. ومن ارادنی بسوء فاصرف عنی, جو مجھ سے برائی کا ارادہ کر لے پروردگار تو مجھے بچا لے. وادھر عنی مکرہ, اور اس کا مکر مجھ سے دور کر دے. وادر عنی شرہ, اور سبحان اللہ اس کے شر کو اسی کی گردن کی طرف واپس پلٹا دے. یہ سب میں ان کرنٹ سیناریو میں بھی بات کر رہا ہوں, اسے ذہن میں رکھے بات سنیے گا. وَاجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سَدًّا, اور اس کے سامنے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دے کہ حَتَّى تُعْمِيَ عَنِّي بَصَرَهُ, یہاں تک کہ اس کی آنکھیں مجھ سے اندھی ہو جائیں. اتنی اہم دعا بن گئی ہے ان حالات کہ پروردگار ایک دیوار ایسی کھڑی کر دے کہ وہ مجھ سے اندھا ہو جائے, مجھ سے یعنی انشاءاللہ تمام مومنین سے. اللہم اجعل الظالمین بظالمین واخرجنا من بینہم سالمین, یہ تو آپ نے پڑھی ہوئی دعا کہ پروردگار تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے مشغول کر دے اور مومنین کو ان کے درمیان سے سالمین بچا لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مولا یہاں فرماتے ہیں کہ ظلم کی آنکھ مجھ سے اندھی ہو جائے. وَتُسِمْ عَلَىٰ ذِكْرِ سَمْعَ, اور اس کے جو کان ہیں وہ میرا ذکر سننے سے بہرے ہو جائیں. جو ہمارے خاص اسرار ہیں, کبھی زیارت عاشورہ کی صورت میں, کبھی اور زیارات اور دعاؤں کی صورت میں, اور فضائل کی صورت میں, اور برات از اعداء اہل بیت کی صورت میں, پروردگار جو دشمن ہیں ان کے کان اس ذکر کو سننے سے بہرے ہو جائیں اور ان کے دلوں کو قفل کر دے. میں اس وقت آگے ترجمہ پڑھ رہا ہوں, دلوں کو قفل کر دے کہ میری یاد سے وہ غافل ہو جائے. وَتَخْرِسْ عَنِّي لِسَانًا, اور ان کی زبانوں کو گونگا بنا دے کہ وہ کچھ نہ کہہ سکے. وَتَقْمَعَ رَأْسًا, اور ان کا سر کچل دے. اللہ, کیا ایک ایک جملہ امام کا واقع. اور ان کی عزتوں کو پامال کر دے. وَتُذِلُّ عِزَّةً وَتَكْسُرْ جَبَرُوتًا, اور ان کے جبروت کو توڑ دے. وَتُذِلُّ قَبَتًا, اور ان کی گردنوں میں ذلت کا طوق پہنا دے. وَتَفْسَخْ, اللہ اکبر, کبرا, ان کے تکبر کو خاک میں ملا دے. بڑی کثرت میں تکبر کر رہے ہیں نا کہ اتنا جمع کر لیا اور یہ کر لیا تو وہ کر لیا. پروردگار تکبر کو خاک میں ملا دے. وَتُؤَمِّنِنِي مِن جَمِيعِ ضَرِّ وَشَرِّ, سبحان اللہ, پروردگار اور مجھے بچا لے ان کے ضرر سے اور ان کے شر پسندی سے
اور تانا زنی سے، وحسدہ وعداوتہ، اور ان کی حسادت اور دشمنی سے مجھے بچا لے، وحبائلہ ومصائدہ، ان کے پھندوں اور ہتھ کنڈوں سے مجھے بچا لے، اور ان کے پیادوں اور سواروں سے مجھے بچا لے، ورجلہ وخیلہ انک عزیز قدیر، کی یقیناً تو اقتدار اور غلبے کا مالک ہے۔ ایک صلوات دیجیے گا، میں مصائب شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ان حالات میں بھی اور یہ جو ساری گفتگو ہے اس تناظر میں بھی آپ وہ جو نعرہ لگاتے ہیں مجھے ذاتی طور پر بڑا پسند ہے، جنگل بہار کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی۔ یہ جو اس وقت مشکل ہے انشاءاللہ مومنین کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے بیٹا ایک نعرہ لگائیے گا، پھر میں مصائب پہ جاتا ہوں۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی، نعرے حیدری علی، یا علی یا محمد علی، صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ بیٹا آپ کو مولا سلامت رکھیں، اور جہاں کہیں ذکر اہل بیت اطہار میں بالخصوص چھوٹے چھوٹے بچے شریک ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، بچے گھروں میں اس وقت مجلس سن رہے ہوں گے، ان سب بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو اللہ عز و جل حب حیدر کرار مزید نصیب فرمائے، عزائے حسین نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہر عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ظالمین کے شر سے بچا کر کے انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آج میں 3 دن سے مولا بیمار کربلا کا ذکر کر رہا تھا، لیکن عشرہ سجادیہ ایک اور ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ آج اس بچی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تماچوں سے جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ آپ خود تائید فرمائیں گے میری، ذکر سکینہ کے بغیر عشرہ سجادیہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ جو عصر عاشور اپنے باپ سے کہہ رہی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، ہائے ہائے ہائے، کچھ مصرے ایسے دل پہ جا کے لگتے ہیں نا کہ بس کیفیت منقلب ہو جاتی ہے۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر۔ اللہ اکبر۔ تفصیلی مصائب سارے ایک طرف، یہ چند مصرے ایک طرف۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر۔ سبحان اللہ۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی سے خاص محبت ہوتی ہے، اور جب حسین جیسا باپ ہو اور سکینہ جیسی بیٹی ہو، ہائے 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 سکینہ، ہائے پیاس، ہائے سکینہ۔ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی۔ آج بھی اصغر حسین کے سینے پر سو رہا ہے۔ میں کہوں ایک طریقے سے وقت بدل گیا، جب تک حسین ظاہری طور پر اس دنیا میں حیات تھے، سکینہ سویا کرتی تھی حسین کے سینے پر، حسین شہید ہو گئے، اب قیامت تک اصغر سوئے گا حسین کے سینے پر۔ اب حسین مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، مجھے ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان وہ تو عاشور پر ہی زیادہ سچتا ہے، اور آپ نے سماعت بھی فرمایا ہے۔ میں تو بی بی سکینہ کے حوالے سے سلام اللہ علیہا چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ حسین مقتل کی طرف اب جانا چاہتے ہیں، اور عالم یہ ہے، پھر ایک مصرع پڑھتا ہوں، کلیجہ پھٹ جائے گا، شبیر کے پہلو سے نہ ہٹتی تھی سکینہ۔ آپ اپنے دل پر رکھ کر سوچئے گا، جب کئی مرتبہ تو ہم فقط چند گھنٹوں کے لیے یا کچھ دیر کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں، بچہ اکیلے پڑ جاتا ہے،
سمجھا بجھا کے جاتے ہیں, بیٹا ابھی آ رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں. اگر لمبے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو باپ کا بھی دل وہ چاہ نہیں رہا ہوتا کہ میں بچے کو چھوڑ کے نکلوں, لیکن جانا بھی ہے. بچہ بھی بڑا اداس سا ہوتا ہے, بالخصوص اگر 3-4 سال کا چھوٹا بچہ ہو جو اتنی سمجھ بھی رکھتا ہے کہ میرا بابا جا رہا ہے, اور آپ اسے ویسے بھی نہیں سمجھا سکتے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. تو درمیان کی کیفیت ہوتی ہے, تو آپ بچے کو سینے سے لگاتے ہیں, بچہ کبھی آپ کی داڑھی کو پکڑتا ہے, کبھی منہ کو ہاتھ لگاتا ہے, کبھی چومتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا اچھا سا, ہے نا. سوچو جب حسین جا رہے ہیں سکینہ سے ودا ہو رہے ہیں, جس باپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے نہیں آنا واپس, اور جس بچی کو بھی یہ پتا ہے کہ اب جو میرا باپ جا رہا ہے کتنی تلواریں پڑیں گی میرے بابا پر, کتنے نیزے ماریں گے میرے بابا کو, جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ پتھر اٹھا اٹھا کے میرے بابا کو مارے گا. تو گویا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے, اب ہم تو اپنے بچوں سے گفٹ وغیرہ کی بات, امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ بیٹی شاید پانی کی سبیل کر لاؤ. اللہ اکبر. وہ بچی کتنی مظلوم ہوگی کہ باپ جس کے لیے یہ کہہ رہا ہو کہ بیٹی شاید پانی لے آؤ. گویا زبان حال بھی ہے اور کچھ مقاتل کا بیان بھی ہے. سکینہ نے کیا کہا آگے بڑھ کر, کہا نہیں بابا, چچا عباس بھی تو یہی کہہ کر گیا تھا بابا. وہ بچی کتنی معصومہ ہوگی جو باپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ بابا پانی بھی نہیں چاہیے, بس تم رک جاؤ بابا. بابا نہیں چاہیے پانی, آپ رک جائیے, بس آپ نہ جائیے. شبیر کے پہلو سے نہ ہٹتی تھی سکینہ, بڑھتے تھے تو دامن سے لپٹتی تھی سکینہ. اس لیے کہ بچی جانتی تھی کہ شام غریبہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب میرا بابا مار دیا جائے گا نا, میں یتیمہ ہو جاؤں گی. آل محمد سے تعلق رکھتی ہیں بچی, اور خود حسین کی بچی ہے, حجت خدا کی بچی. ایک روایت سناتا ہوں, بہار الانوار میں, جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 61. پورا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ روایت بڑی دردناک ہے, تو کہیں کوئی یہ تصور نہ کرے کہ کہیں مولانا نے جوش خطابت میں تو نہیں پڑھا. اب سنیے گا روایت, اس میں مولا حسین کی دختر کا بیان ہے, خود دختر حسین بیان کر رہی ہیں کہ میں شام غریبہ اپنے پردے کی حفاظت کے لیے مقتل کی طرف دوڑ رہی تھی. تصور کرنا کتنا ناممکن, سخت ہے کتنا, کہ حسین کی دختر اور پردہ بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے مقتل میں. اے ظالم تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے, تو سکینہ کی چادر کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتا, تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بے ردا نہ کرتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. تو امام حسین السلام کی دختر بیان کرتی ہے کہ میں دوڑ رہی تھی مقتل کی طرف, اور پھر کیا, اپنا حجاب بچانے کے لیے. وہ ایسا, اور یہاں سنیے گا, جتنی کنیزان سکینہ, جتنی میری بچیاں سن رہی ہیں, میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں, خدا کے لیے سکینہ اپنے حجاب کو بچانے کے لیے اس مقتل میں دوڑ رہی تھی جہاں ان کے کا لاشا پامال ہوا تھا. تمہیں سکینہ کا واسطہ ہے, خدا کے لیے حجاب کر لینا, نامحرم کے سامنے بغیر حجاب کے. نہ سوچو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا دل کتنا دکھے گا. نہ بغیر حجاب کے گھر سے باہر, نہ محرم کے سامنے بغیر حجاب کے. تو یہ بچی دوڑ رہی ہے, اور روایت میں جملہ لکھا ہوا اذا بکعب الرمح بین کتفی. اللہ اکبر, کسی شقی نے میری پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان نیزہ مارا. مجھے پتا تھا دل چھلنی کر دے گی یہ روایت, دل کاٹ دے گی یہ روایت, لیکن میں کیا کروں, جب کتاب میں موجود ہے, اور بہار الانوار جیسی کتاب میں,
فسقط علی وجہی. آپ تو عربی سمجھ لیتے ہیں بہت سے لوگ. فسقط علی وجہی, میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی. اے اللہ تو مجھے ہمت دے دے کہ میں پڑھ سکوں اس روایت کو. اللہ اکبر. مجلس رکھوانے والوں کا اور مجلس میں شرکت کرنے والوں کا کبھی خلوص ایسا ہوتا ہے کہ اس معنویت کو, اس نورانیت اور روحانیت کو محسوس کرتا ہے انسان اپنے دل میں. اس وقت خاص روحانیت معنویت محسوس ہو رہی ہے. آپ دعائیں مانگیے گا ضرور, مومنین کی سلامتی کے لیے, ایمان کی سلامتی کے لیے, عقائد کی سلامتی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ جو اور دعائیں مانگیے گا. سکینہ کہتی ہے فسقط علی وجہی, میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی. اللہ اکبر. کوئی تصور کرے حسین کی دختر منہ کے بل زمین پر, اور اس کے بعد کیا ہے؟ فخرم اذنی. اللہ اکبر. میرے کانوں میں سوراخ ہو گیا. کیوں؟ وہ جو ملعون آیا تھا اخذ قرتی, وہ میری بالیاں چھین کر گیا. ایسے چھین کر گیا کہ میرے کانوں میں سوراخ ہو گیا. ہائے 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 ہائے. میری ایک تو وہ میری قرتی یعنی میری بالیاں چھین کے چلا گیا, وہ مقنع آتی اور ساتھ میں میرا مقنع بھی چھین گیا. پتہ چلا ان سخت ترین مصائب میں بھی, اس بھوک اور پیاس میں, باپ کے لاشے کی پامالی کے ساتھ سخت ترین مصائب میں بھی بی سکینہ سلام اللہ علیہا 4 سال کی دختر کے بھی سر پہ مقنع موجود تھا. سبحان اللہ. بی بی کہتی ہے وہ میرے مقنے کو چھین کر چلا گیا. اللہ ترک الدماء تسیر علی خدی. کہتے ہیں کہ بی بی کہتی ہے کہ کانوں کا خون میرے رخساروں پر بہنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ولی راجعا الی الخیم, اور میں چاہتی تھی کہ میں جلے ہوئے خیموں کی طرح واپس پلٹوں. اب تو مقصد چل گیا نا. سکینہ تو حسین کی دختر تو جا رہی تھی تاکہ اپنا حجاب بچا سکے. ظالم نے پل سے نیزہ مارا, بی بی زمین پر گر گئی. ملعون بالیاں چھین کر ایسے گیا کہ کانوں میں سوراخ ہو گیا. اب میں جلے خیام کی طرف پلٹنا چاہتی ہوں. وَأَنَا غَشْيٌ عَلَيَّ, کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی. اللہ. اور جب غشی طاری ہوئی, سبحان اللہ, شریکت الحسین پر سلام, وَإِذَنْ أَنَا بِعَمَّتِ عِنْدِي تَبْكِي, کہ میں نے جب دفعتاً غش سے میں نے آنکھ کھولی, میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب کبریٰ میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ. عاشور پر جو بھی مقتل میں گرا اسے حسین نے اٹھایا, بعد از عصر عاشور جو گرا اسے زینب نے اٹھایا. سلام ہمارا شریکت الحسین پر سلام. کیا میری پھوپھی زینب میرے ساتھ ہیں اور رو رہی ہیں, تب کی رو رہی ہیں اور فریاد کر رہی ہیں کہ ظالمو تم نے فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا ہے. تو بس میں اٹھی اور میں نے فوراً کہا, کانوں کے بارے میں نہیں کہا, بچی نے اب بھی کانوں کے بارے میں نہیں کہا جن سے اتنا لہو جاری تھا کہ رخساروں پر بہ رہا تھا. کیا اللہ نے سکینہ کی معرفت ہے. حسین کی بیٹی فریاد کرتی, یا امتا حل من خرقت استر بہا راسی, پھوپھی اماں کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہے میں اپنا سر ڈھانپ لوں گی. ان اعین النظر, نامحرموں کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہے. بھوپی اماں چادر کا ٹکڑا ہے میں سر پہ ڈال دوں. فقالت یا بنتا, بی بی زینب السلام اللہ علیہ نے کہا خدا کرے یہ نہ ہوا ہوتا. بی بی زینب نے کیا کہا وہ اس سے زیادہ سخت ہے. کہ امتو کی مثلک, اے بیٹی تیری پھوپھی بھی تیری ہی طرح سرے ہو رہی ہے. تیری پھوپھی کے پاس چادر نہیں بچی, مجھے چادر کا ٹکڑا کیا.
اللہ اکبر فرأیت رأسها مکشوفا، میں نے اپنی بھوبی کا سر کھلا دیکھا. اللہ، جب بی بی سکینہ دیکھ رہی تھی تو کون کون دیکھ رہا ہوگا اغیار میں. اللہ، زبان گنگ ہو جائے، زبان. خار حسین ہو، مجمع اغیار میں ہو، عباس کی بہن ہو. لیکن ایک جملہ اور سخت ہے آگے، وَمَتْرُحَا قَدْ أَسْوَدْ مِنَ الضَّرْبِ، میں نے دیکھا اپنی پھوپھی کے چہرے پر کہ سیاہ ضربوں کے نشان لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ بی بی زینب کو کس نے کوئی پتھر مارے تھے یا کیا تھا، بی بی کے سر پر سیاہ ضربوں کے سیاہ نشان تھے. اور پھر میں نے دیکھا وہ آخی علی عبد الحسین مقبوب العلامت ہے. اور میں نے پھر دیکھا میرا بیمار امام بھیا زین العابدین منہ کے بل زمین پر پڑے ہوئے ہیں. لا یضیق الجلوس من کثرت الجوع والعطش، اور سجاد میں یہ طاقت نہیں ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہ زمین پر بیٹھ سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی، ہمت رہی اس سے آگے. اللہ اکبر. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے بی بی سکینہ، ابھی تو فقط شام غریبہ ہے، ابھی تو اس بچی کو اونٹ سے گرایا جانا ہے، ابھی تو اس بچی کو کوئی کنیزی میں طلب کرے گا. اللہ اکبر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامُ انقلب ينقلبون. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزیارتکم. جا کے آپ گھروں میں اس مجلس کو سن رہے سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. امام حسین علیہ السلام، زیارت امام حسین.